کسی کے پاس نہیں اس انداز میں. دونوں شجرے جو حدیث کا اس کا بڑی تحقیقات ہوئی، بہت سی جو معروف اور طرح پر ہے لیکن حقیقت میں اور اندازی حدیث کا شجرا بھی یہ ہمارا تصوف کا شجرا بھی. اس میں کیونکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو نقشبندی سلسلے سے براہ راست اجازت بھی تھی. حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ ان کا الگ شجرا ہے اس میں، اور جو کہ محمد تھانوی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے وہ بھی ہے. ان میں 4 وہ ہیں، ایک وہ 5 علی سے 3 اور وہ 2 نقشبندی 2 ہیں. نقشبندی سلسلہ سیدہ صدیقہ کو رضی اللہ عنہ سے. تو اس میں وہ ہے یہ چشتی سلسلہ علی سے، تو چشتی میں 3 اور اس میں قادری بھی نصرت علی سے، قادری سہروردی اور چشتی تینوں سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، اور نقشبندی حضرت سیدنا صدیقہ کو رضی اللہ. اس زمانے میں بھی جو مروجہ بیت کا طریقہ کار ہے آج کل اسی طریقے سے یہ حدیث شریف میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیت لی، بیت سلوک. وسلم نے کئی قسم کی بیتیں لی، ان میں اسلام کی بیت سب سے پہلے ہوتی تھی. اس کے بعد جہاد کی بیت لیتے تھے. جہاد میں 2 طرح کی بیت ہوتی ہے. ایک یہ بیت ہوتی تھی کہ میں میدان نہیں چھوڑوں گا، دوسری ہوتی تھی موت پر، جیسے جو غزوہ حدیبیہ میں لی گئی کہ ہم مر جائیں گے اور جگہ نہیں چھوڑیں گے، یہ موت پر ہوتی تھی. اچھا، اور تیسری بیت ہوتی تھی کسی خاص کام پر، ابھی تم بیت کرو کہ تم نے فلانا کام کرنا ہے، تم بیت کرو تمہیں فلانا کام کرنا، یہ بھی بیت ہوتی تھی. چنانچہ ایک صحابی سے آپ نے یہ فرمایا جو ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ تم یہ بیت کرو کہ تمہارے کو نصیحت کیا کرو. جو ہر بندے کو نصیحت کر دیتے اور کہتے تھے میں نے بیت اس پر کی، رسول اللہ نے بیت لی. تو ایک بیت وسلم نے جناب و صحابہ کرام سے لی، بیت سلوک، اور وہ بیت اس بات پر ہی لی کہ جو پہلے سے جن چیز پر عمل کر رہے ہیں اس وعدہ کرتے ہیں اس پر عمل کرتے رہیں گے. جی، ہم کسی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں، پہلے بھی نہیں کرتے تھے. اس کا نام، اس کو بیت سلوک کہتے ہیں. حضرت شیخ ذکر رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں لکھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ غیر مقلدوں کے جو سب سے بڑے عالم ہیں نواب صدیق حسن خان قنوجی، انہوں نے اپنی شرح بخاری میں اس کو لکھا ہے کہ سنت فی الدین، یہ بیت جو بزرگ لیتے ہیں یہ دین میں سنت ہے. اور پھر یہ عجیب بات انہوں نے لکھی، یعنی ان کی یہ بات حضرت سید انور شاہ صاحب نے پہلے نقل کی، پھر شیخ ذکر نے نقل کی، پھر اصل کتاب بھی میرے پاس ہے، اس میں بھی عبارت موجود ہے. انہوں نے کہا کہ مشائخ کا احسان ہے امت پر کہ پہلے بیت لی جاتی تھی، بادشاہ بیت لیتے تھے، تو اگر کوئی بیت لیتا تو اس کو قتل کرا دیتے تھے کہ ہم بغاوت کر رہے ہیں ہمارے خلاف. بادشاہتوں کی بیت ہوتی تھی تو لیکن مشائخ نے وسلم کی سنت کو ان حالات میں بھی زندہ رکھا، اور لوگوں سے بیت سلوک لیتے رہے، چاہے چھپا کر لیتے تھے لیکن لیتے تھے تاکہ بادشاہ نہ کہا کہ میرے پر مقابلے پر بیت لے رہا ہے، حالانکہ وہ بیت اور ہوتی تھی، وہ بیت اور ہوتی تھی. تو کہا کہ اس زمانے میں بھی انہوں نے سنت کو زندہ رکھا، ہم مشائخ کے شکر گزار ہیں. یہ وہ غیر مقلد عالم جناب وہ شرح بخاری میں فرما رہے ہیں. یہ بیت سلوک ہے، تو اس زمانے سے یہ سلسلہ ہے. ہاں جی، یہ سلوک کی بیت بھی دین کے کسی بھی کام پر جمنے کے لیے کسی متبع سنت کے ہاتھ پر وعدہ کرنا کہ بھی میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا یا نیکی کرتا رہوں گا، اس کا نام بیت سلوک ہے. بس اس میں شرط یہ ہے کہ وہ جو شیخ ہے جس کا تو بیت کرنی ہے وہ عقیدہ کے اعتبار سے ٹھیک ہو، متبع سنت ہو، اور کسی کی زیر تربیت رہا ہو، مربع ہو، اور پھر اس کو اجازت مربی بننے کی بھی ہو.
اور پھر پانچویں شرط یہ ہے کہ اس سے آپ کا دل بھی لگ جائے. اگر دل لگ گیا تو حضرت خان فرماتے ہیں ہمارے شیخ دادا پیر حضرت شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر مناسبت والا شیخ مل جائے تو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہی ایمان کی تکمیل اور ایمان کے بقا اور ایمان کے اضافے کا ذریعہ بن جائے گا. اس کا تعلق مناسبت والا بیت جو ہے، ورنہ آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے مگر ساحل نہ ملا، ایسے شیخ فرمایا کرتے تھے. تو یہ شرائط ہے، متبع سنت ہونا چاہیے اور اس کے ہاتھ پر یہ بیت سلوک ہے. بخاری میں اس کا ذکر ہے، شرح بخاری کی بات سنائی تو وہ کہتے بیت حدیث میں ہے، سمجھو حدیثوں کو سمجھ کے پڑھو. خوش ملا حدیث پڑھ لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں سے کون سی چیز خوش کا نا خوش کو تو نہیں پتہ، طریقہ نہیں پتہ چلتا، ہر کوئی طریقہ پتہ چلے گا وہ سو کے بتا دے گا بارش آنے والی.